السلام علیکم عزیز بچوں، جیسے کہ ہم ایک سبق کا عنوان ہے عبرت، ہم اس کی اقتباس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے 4 حصے ہم نے اس لیسن کے مطالعہ کیے ہیں۔ آج ہم اس کا 5واں کلاس لے کے حاضر ہیں۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پچھلے کلاس میں ہم نے پڑھا جب منشی بیجناتھ کو کسی طرح سے ہسپتال تک پہنچا گیا تو وہاں جو چوکھے لال تھا وہ اس سے سختی سے پیش آتے تھے، جیسے کہ منشی بیجناتھ نے اس سے پہلے چوکھے لال سے 25 روپے رشوت لے لی تھی۔ آج جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس سے پہچاننے کے باوجود اس سے وہ سخت لہجے سے بات کرتے ہیں اور اس سے 10 روپے کی فیس مانگتے ہیں۔ اور جب داروغہ صاحب اسے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کیا بول رہے ہیں، سرکاری آفس میں ہسپتال میں کیا فیس؟ تو وہ کہتے ہیں جناب جس طرح انہوں نے صاحب نے مجھ سے لی تھی اسی طرح آج میں اس سے اپنی فیس لے لوں گا۔ اس کے بعد آپ پیج نمبر 44 میں آپ دیکھیں گے آخری لائن، داروغہ نے منشائن سے روپے مانگے۔ جب روپے مانگے، فیس مانگی، تو داروغہ صاحب نے منشائن سے، جو منشی کی بیوی، اسے روپے مانگے۔ تب اس سے اپنے باکس کی یاد آئی۔ اس کے جیسے اس نے پیسے مانگے تو اس صندوق، باکس صندوق کو کہا جاتا ہے، اسے اس صندوق کی یاد آئی جس سے وہ جلدی میں اترنا بھول گئی تھی، جہاں سارے پیسے رکھے ہوئے تھے، اس نے ضرورت کی چیزیں بھی تھیں۔ تو وہ جب وہ اتر رہے تھے ریلوے اسٹیشن میں تو اس وقت وہ جلدی میں اس صندوق کو وہ اتارنا بھول گئی تھی، چھاتی پیٹ لی، وہ افسوس کرنے لگتی ہے۔ روپے اس میں رکھے تھے کیونکہ سارے روپے اس میں رکھے ہوئے تھے۔ داروغہ جی بھی واجبی خرچ لے کر چلتے تھے۔ داروغہ صاحب نے بھی جتنی سفر میں ضرورت کے پیسے ہی اس نے اپنے پاس لیے تھے۔ کسی طرح سے 10 روپے نکال کر چوکھے لال کی نظر کیے، اس نے اپنے ہی روپیوں میں سے 10 روپے نکال کر چوکھے لال کو دے دیا۔ انہوں نے دوا دی۔ چوکھے لال نے پھر اس کے بعد کیا منشی صاحب کو دوائی دی۔ دن بھر کچھ افاقہ نہ ہوا، دن بھر کچھ خاص فرق نہیں ہوا، مگر رات کو کچھ طبیعت سنبھلی۔ لیکن رات ہوتے ہوتے منشی کی حالت تھوڑی بہتر ہو گئی۔ دوسرے دن پھر دوا کی ضرورت تھی، دوسرے دن ان کو پھر دوائی کی ضرورت تھی۔ داروغہ نے بہت سی منت کی، داروغہ صاحب نے چوکھے لال سے، کمپاؤنڈر سے بہت منت کی کہ دوائی دے دے، لیکن چوکھے لال نے ایک نہ سنی۔ لیکن چوکھے لال بہت سخت انسان تھے، اس نے داروغہ صاحب کی ایک بات بھی نہیں سنی۔ آخر کیا انہوں نے آخر منشائن کا ایک زیور جو 24 روپے سے کم نہ تھا بازار میں بیچا۔ آخر کر وہ مجبور تھے، انہوں نے کیا پیسے، جو داروغہ صاحب کے پاس بھی اپنی ہی ضرورت کے مطابق پیسے تھے، اب کیا کرتے؟ اب منشائن نے جو ایک زیور پہنی ہوئی تھی اس سے نکالا اور انہوں نے 24 روپے میں اس کو بازار میں بیچ دیا، بازار میں۔ تب چوکھے لال نے دوا دی، 25 روپے میں انہوں نے 24 روپے میں بیچ دیا۔ وہاں سے پیسے لائے اور پیسے لا کر جتنی فیس، جتنی رقم چوکھے لال نے مانگی اسے دے دی، اور پھر چوکھے لال نے انہیں دوائی۔ شام تک منشی جی چنگے ہو گئے، شام تک منشی جی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ ایودھیا پہنچ کر یہ لوگ قیام کی گاہ کی تلاش کرنے لگے۔ اب پھر وہ سفر کرتے ہیں، ایودھیا میں پہنچتے ہیں۔ ایودھیا پہنچنے کے بعد اب وہ قیام گاہ کی تلاش کرنے لگتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ کا وہ تلاش کرنے لگتے ہیں۔ قیام گاہ مانے بیٹھنے کی جگہ، رکنے کی جگہ۔ پنڈوں کی یہاں مطلق جگہ نہ تھی، جہاں جہاں بھی وہ دیکھتے تھے ہر جگہ پنڈوں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی کہ یاترا کرنے والے لوگوں نے اپنے ٹینٹ لگا کے بیٹھے تھے، مطلق جگہ نہ تھی، بیٹھنے کے لیے کوئی بھی جگہ ان کو نظر نہیں آ رہی۔ ساری بستی میں گھومے، پوری بستی، ایودھیا کی پوری بستی گھومے، بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ تلاش کرتے، کہیں جگہ نہ ملی، ان کو رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ آخر یہ صلاح ٹھہری کہ کسی درخت کے نیچے ڈیرا جمانا چاہیے۔ آخر کر انہوں نے کیا مشورہ کیا، بھائی اب کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ ہمیں نہیں مل رہی، ساری جگہ لوگ پہلے ہی پہنچ چکے ہیں۔ اب انہوں نے کیا ایک درخت کے نیچے بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن درختوں کے نیچے بھی جہاں جاتے تھے یاتری لوگ پڑے ملتے تھے، لیکن مصیبت تھی، جس درخت میں وہ جاتے تھے بیٹھنے کے غرض سے، وہاں پہلے ہی یاتری پہنچ کر ڈیرا جمایا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔
مجبور ہو کر کھلے میدان میں ریت پر بستر وغیرہ لگا دی. اب مجبور تھے، مجبور انہوں نے کھلے میدان پہ ہی اپنا بستر لگا دیا ریت پر. اس کے سوا اور کوئی تدبیر نہیں تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی ان کو نہیں تھی. لیکن لیٹنے بھی نہ پائے تھے کہ بادل گر آئے. لیکن افسوس کہ وہ اپنے بستروں پر آرام کرنے بیٹھے بھی نہ تھے کہ بارش شروع ہو گئی. بادل گرائے، بارش شروع ہو گئی. موسلادھار پانی برسنے لگا، تیز بارش ہونے لگی، بجلی گوندنے لگی، بجلی گرجنے لگی. گرج سن کر لڑکے چیخنے لگے، بجلی کی گرج کی آواز کو سن کر بچے ڈرنے لگے. عورتوں کا کلیجہ کانپنے لگا، عورتیں بھی خوف زدہ ہو گئیں. کسی جائے پناہ کی تلاشی. پھر انہوں نے ایک بہنے کی ایک جگہ، مثال ایک کمرے جس کو ہم کہہ سکتے ڈیرا یا کمرہ، ایک کمرہ انہوں نے یا ایک پناہ کی جگہ انہوں نے تلاش کی. تینوں آدمی ادھر ادھر مجبور نگاہوں سے دیکھتے تھے. تینوں مجبور تھے. منشی بیجناد، ٹھاکر صاحب، ماسٹر صاحب، تینوں مجبور تھے. کچھ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. بارش ہو رہی تھی، باہر تھے، مجبور نگاہوں سے دیکھتے تھے. تاریکی میں کچھ نہ سوچتا تھا. اندھیرا اس قدر تھا کہ اندھیرے میں انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. پچھتا رہے تھے کہ ناحق آئے، نہ جانے کیا ہونے والا. اب وہ پچھتا رہے تھے، بہت غلطی کیا، نہ جانے ابھی اور کیا ہونے والا ہے. دفعتاً اسی وقت ایک آدمی لالٹین لیے ندی کی طرف نظر آیا. اچانک انہیں اسی وقت جب وہ ادھر ادھر نظروں سے دیکھ رہے تھے، مجبور بدی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، تو ندی کے اس پار سے ایک آدمی آتے ہوئے ہاتھ میں ایک لالٹین لے کر ان کی طرف آتے ہوئے نظر آیا. وہ قریب پہنچا. جیسے ہی وہ آدمی ان کے قریب پہنچا، پنڈت جی اس کے پاس جا کر بولے. پنڈت ماسٹر جس کو ہم کہتے ہیں پنڈت کو، پنڈت جی اس کے سامنے گئے اور کہا، کیوں بھائی صاحب، یہاں کہیں مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ نہ ملے گی؟ پوچھتے ہیں، بھائی صاحب کیا آپ کے آس پاس میں یہاں کہیں ہمیں ان مسافروں کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی؟ وہ آدمی رک گیا. جیسے اس نے یہ بات سنی پنڈت صاحب سے، ماسٹر صاحب سے، وہ آدمی رک گیا. غور سے پنڈت جی کی طرف دیکھ کر بولا. اس نے غور سے ماسٹر جی کو دیکھا اور کہا، آپ پنڈت چندر تو نہیں؟ وہ آدمی اس سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ آپ پنڈت چندر تم نہیں ہیں؟ پنڈت جی خوش ہو کر بولے. وہ تو خوش ہو گئے کہ بھائی یہاں پر کوئی جاننے والا تو ہے میرا. پنڈت جی خوش ہو کر بولے، جی ہاں میں ہی پنڈت چندر ہوں. مگر آپ مجھے کیوں کر جانتے؟ اب وہ اس شخص سے سوال کرتے ہیں پنڈت جی، ماسٹر صاحب، مگر آپ مجھے کیوں کر جانتے؟ مگر آپ مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ اس آدمی نے ادب سے منشی جی کے پیروں پر سر جھکایا. اس شخص نے ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ اس کے پاؤں کو چھو لیا اور بولا، میں آپ کا پرانا شاگرد ہوں. اور کہا، میں آپ کا ایک پرانا شاگرد ہوں. شاگرد یعنی اسٹوڈنٹ، طالب علم. اس نے اپنا تعارف کیا. کہا، میرا نام کرپا شنکر ہے. میرا نام کرپا شنکر ہے. میرے والد کچھ دنوں بلہور میں ایک ڈاک منشی رہے تھے. ایک وقت میرے والد صاحب بلہور میں ڈاک منشی تھے، پوسٹ مین. انہی دنوں میں آپ کی خدمت میں تھا. جب میرے والد صاحب بلہور میں پڑھاتے تھے، ڈاک خانے میں منشی تھے، تو اس وقت میں آپ کے پاس آتا تھا، خدمت میں آتا، آپ کے پاس پڑھنے آتا تھا. یعنی کہ آپ مجھے پڑھاتے تھے، میں آپ کے پاس آتا تھا. پنڈت جی کو فوراً یاد آ گئی. پنڈت جی کو بھی وہ پرانی وہ بات یاد آ گئی جس وقت یہ اسے وہاں پر پڑھاتے تھے. ایک ڈاک منشی کے ایک لڑکے کو جب وہ پڑھاتے تھے، وہ واقعہ اسے یاد آتا ہے. بولے، اوہو تم کرپا شنکر؟ اس نے کہا، ماسٹر نے کہا، اچھا تم کرپا شنکر ہو. اس وقت تو تم دبلے پتلے لڑکے تھے. اس وقت جب آپ میرے پاس پڑھنے آتے تھے، بالکل کمزور سے ایک بچے تھے، کوئی 8-9 سال کے ہوں گے. اس وقت شاید آپ کی عمر 8 یا 9 سال کی تھی. تو عزیز بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق. پیج نمبر آپ دیکھ سکتے ہو 45 کو آج ہم نے مطالعہ کیا. کل انشاءاللہ اس کا آخری جو حصہ ہے پیج نمبر 46 کو ہم مطالعہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.